صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لاتعداد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ احباب گرامی قدر، آپ میں سے چند احباب کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کے بارے میں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، اس کی ضرورت کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے یا تعلیم ہے یا سنت ہے، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنی عبادات فرض کی ہیں یا جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں جو اہمیت اور ضرورت اور فضیلت نماز کے بارے میں اسلام میں موجود ہے، کسی بھی رکن کے بارے میں ایسی اہمیت اور اتنی زیادہ تعلیمات اور اتنا زیادہ زور نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ روز کا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا دائی یا اگر روز بھی ہے تو اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آپ ارکان اسلام میں سے باقی کو دیکھیں، روزے کا تعلق سال بعد ہے، زکوٰۃ کا تعلق بھی فقط اس بندے کے ساتھ ہے جو صاحب نصاب ہے، ورنہ دوسرے پر تو زکوٰۃ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ حج اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے حج کا اس کی زندگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ایمانیات ہیں وہ کرنے والے کام نہیں ہیں، وہ یقین کرنے والی چیزیں ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ، اپنے سب سے بڑے محسن رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق اگر روزانہ کی بنیاد پر ہے، وہ اسی نماز ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی سے خارج ہو جائے تو ہمارے رب سے ملانے والی کون سی اور اہم چیز ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب بھی حاصل کریں، اللہ کی بندگی بھی کر سکیں اور اللہ سے ملاقات بھی کر سکیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین اس نماز کی فرمائی ہے وہ کسی اور عبادت کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور قرآن پاک جو لوگ بھی پڑھتے ہیں ان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا کتنے احکام اس عبادت نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور پھر جو سختی اس کو چھوڑنے والے کے بارے میں ہے، جو وعید اس کو چھوڑنے والے کے بارے میں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں اتنی سخت نہیں ملے گی۔ جو آیت مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک منظر پیش کیا کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے کہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ 3-4 وجوہات بیان کریں گے، اس میں سب سے پہلی وجہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ہم نمازی لوگ نہیں تھے۔ اس کے بعد اگلی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال ہوگا اسی عبادت کے بارے میں ہوگا۔ حالانکہ عبادات تو اور بھی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ اگر اس بندے نے یہ عبادت جو اس کی زندگی کا حصہ تھی، ہر روز کا حصہ تھی، اگر اس میں پورا ہے تو باقیوں میں بھی پورا ہو سکتا ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا تو اس کے باقی دین کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے جو عمال تھے، گورنر تھے، امیر تھے، ان کی طرف خط لکھے
اور ان جو خط لکھے اس میں سب سے بنیادی تعلیم یہ تھی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس نماز کی پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو، جس نے اس کی حفاظت کر لی حافظ دینہ، اس بندے نے اپنے دین کی حفاظت کر لی ہے۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، لیکن جس بندے نے نماز کو ضائع کیا پھر اس کے باقی دین کا اعتبار نہیں، وہ باقی چیزوں کو تو اس سے بھی بڑھ کر ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تعلیم تھی جو انہوں نے خط لکھے تھے۔